مہر النساء کو انون نمبر سے کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دیور زین شاہ کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے خاندان میں سے ان کا بہت قریبی عزیز ہے۔ مہر النساء تو کال بند ہونے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر خاندان میں سے کوئی زین شاہ کا قتل کیوں کروائے گا اور وہ کون ہو سکتا ہے۔ پہلے سوچتی ہے کیا مجھے شاہ نواز کے ساتھ اس کال کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے چونکہ الیکشن نزدیک ہیں اور شاہ نواز پہلے ہی بہت ساری ذہنی ٹینشنز کا شکار ہے۔ اگر میں شاہ نواز کو اس کال کے متعلق بتاتی ہوں تو وہ مزید پریشان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ الیکشنز گزر جائیں اس کے بعد ہی شاہ نواز کے ساتھ یہ سب ڈسکس کروں گی، لیکن اسی دوران مجھے خود بھی زین کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا پتا شاہ نواز کو اس کال کے متعلق بتانے سے پہلے ہی میں زین شاہ کے قاتلوں کا سراغ لگوا لوں۔ اب مہر النساء اپنے دماغ پہ زور دیتی ہے لیکن اس کے ذہن میں عمل اور صفدر شاہ آتے ہی نہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم مہر النساء نے گھر میں جب قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا اور اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا تھا تو عمل جس طرح سے آگے آئی تھی مہر النساء کو سہارا دیا تھا۔ مہر النساء کو یہی لگا تھا کہ عمل اب بہت بدل چکی ہے۔ مہر النساء کو کیا پتا کہ عمل نے سامنے سے آتے شاہ نواز کو دیکھ لیا تھا، تبھی تو اس کے سامنے اپنا اچھا امیج بنانے کے لیے فٹافٹ مہر النساء کو سہارا دے کے بیڈ تک لے کے گئی تھی تاکہ شاہ نواز کو یہی لگے کہ عمل اب مہر النساء کے لیے اپنا دل صاف کر چکی ہے۔ اور پھر اپنی زبان سے بھی عمل نے کہا تھا کہ شاہ نواز اگر ہو سکے تو پرانی تلخیوں کو بھلا کے ہمیں پھر سے اپنی دوستی کا آغاز کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو مجھے معاف بھی کر دو۔ اور شاہ نواز نے بھی سچے دل سے عمل کو معاف کر دیا تھا، اور ویسے بھی دشمنی کے دوران بھی مہر النساء عمل سے ہر چیز ایکسیپٹ کر سکتی تھی، لیکن یہ کبھی نہیں کہ وہ اپنے ہی پھپھو زاد زین شاہ کا قتل تک کروا سکتی ہے، دشمنی میں اس حد تک آگے جا سکتی ہے۔ جبکہ سمن شاہ تو عمل کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، تو مہر النساء یہی سوچتی ہے کہ کم سے کم عمل اور اس کا باپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے علاوہ خاندان کا کون سا انسان یہ سب کر سکتا ہے؟ مہر النساء بس فی الحال تو اپنا دماغ ہی لڑاتی رہ جاتی ہے، جبکہ مہر النساء کی ماں جسے انسانوں کا بہت تجربہ ہو چکا ہے عمل کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان جاتی ہے کہ یہ لڑکی بظاہر جو نظر آتی ہے اندر سے ویسی نہیں ہے، تبھی تو مہر النساء کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے اور گھر جا کے اپنی بیٹی مسکان سے بھی ڈسکس کرتی ہے کہ ہماری مہرو تو خود صاف دل کی ہے، تبھی تو سب کی غلطیوں کو معاف کر کے فوراً ان پہ یقین کر لیتی ہے، لیکن پتہ نہیں میرا دل کیوں کہتا ہے کہ یہ عمل ہماری مہرو کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب مسکان بھی تو مہر النساء کی ہی بہن ہے، اس کا دل بھی سب کے لیے جلد ہی صاف ہو جاتا ہے، اسی لیے اپنی ماں کو ہی سمجھاتی ہے کہ امی مجھے تو لگتا ہے آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، کیا پتا عمل نے سچے دل سے توبہ کی ہو تبھی تو اس نے مہر النساء اور شاہ نواز بھائی سے معافی مانگی ہے۔ لیکن آگے چل کے مہر النساء کو عمل کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ زین شاہ کے قتل کے پیچھے واقع ہی اسی عمل اور صفدر شاہ کا ہاتھ ہے۔ دوسری طرف شاہ نواز اب مہر النساء کے کہنے پہ جب عام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، خود جا کے ان کی پریشانیاں سننے لگا ہے، تو اسے غریب لوگوں کی مدد کر کے دل کو بہت سکون حاصل ہوتا ہے، تو گھر آ کے مہر النساء کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اگر تم مجھے حوصلہ نہ دیتی تو شاید میں کبھی سیاست میں قدم نہ رکھتا اور نہ ہی کبھی عام لوگوں میں غریب لوگوں میں انہی کے برابر جا کے اٹھتا بیٹھتا اور ان کی مشکلات سمجھ سکتا، اور ان کی مشکلات حل کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ سفر اگرچہ میں نے تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے شروع کیا تھا، لیکن یہ سفر صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ اس شہر کے غریب لوگوں کی خوشی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور مہر النساء اب تو میرا یہی خواب ہے کہ میں غریبوں کے ضرورت مندوں کے جب تک زندگی ہے کام آ سکوں۔ اب پتہ نہیں میرا یہ خواب پورا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ مہر النساء شاہ نواز کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ اپنے خواب شیئر مت کرنا، کیونکہ خواب کبھی بھی نہیں چھپتے، لیکن آپ کے ارد گرد ان خوابوں کو پورا کرنا اتنا دشوار بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کے پریشر میں آ کے آپ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان خوابوں کا توڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف عمل جو مہر النساء کو برباد کر کے شاہ نواز کی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتی ہے، لیکن اپنے اس پلان پہ عمل کرنے کے لیے وہ سوچتی ہے کہ مجھے مہر النساء کے پاسٹ کے بارے میں اور خاص طور پہ مہر النساء کے ویک پوائنٹس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اپنے خاص بندے کے ذمہ لگاتی ہے کہ مہر النساء کے بارے میں، اس کے پاسٹ کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہو سکتی ہیں مجھے اکٹھی کر کے
تھے تو عمل کو جب پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے مہر النساء کا ایک کزن اس میں انٹرسٹڈ تھا، اس سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن اب اس کی شادی کسی اور کزن سے ہو چکی ہے جس کا نام عروج ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عروج مہر النساء سے شدید نفرت کرتی ہے اور مہر النساء کی شاہانہ زندگی سے حسد کرتی ہے۔ خود اپنے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور خود بھی بہت لالچی قسم کی لڑکی ہے، تو عمل سوچتی ہے کہ عروج تو بہت ایزی ٹارگٹ ہے، اگر ایک دفعہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہوں تو وہ مہر النساء اور شاہ نواز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں میری مدد کر سکتی ہے، جس کے بعد مہر النساء اور شاہ نواز کا رشتہ ختم کروانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے خاص بندے کو عروج پہ نظر رکھنے کا کہتی ہے، اور جیسے ہی عروج شاپنگ کے لیے جاتی ہے تو عمل بھی اسی شاپنگ مال میں پہنچ جاتی ہے، اگرچہ وہ شاپنگ مال عمل کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ بہرحال اب عروج مہنگی مہنگی چیزیں دیکھتی ہے، لیکن پھر اپنی دوست سے کہتی ہے کہ یہ میری اوقات سے بہت بڑھ کے ہیں، میں تو انہیں خرید بھی نہیں سکتی۔ عمل جو پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی ہے جان بوجھ کے عروج کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی چوائس تو بہت اچھی ہے، جب کوئی چیز پسند آ جائے تو اس طرح چھوڑنی نہیں چاہیے، پیسوں کی پرواہ نہ کریں، پیمنٹ میں کر دیتی ہوں۔ عروج تو اوور ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور ساتھ ہی عمل سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، تو عمل بتا ہی دیتی ہے کہ دراصل میں شاہ نواز کی کزن ہوں، اور پھر عروج سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی لگی، کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں، عروج تو فوراً دوستی کی حامی بھر لیتی ہے، اور اب عمل اور عروج کا ملنا جلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ عمل اصل مدعے کی طرف آتے ہوئے عروج سے کہے گی کہ میں نے اکثر اوقات آپ کی باتوں میں مہر النساء کے لیے ناگواری محسوس کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مہر النساء کو میری طرح زیادہ پسند نہیں کرتی۔ عروج حیرت سے عمل سے پوچھے گی کہ آپ مہر النساء سے کس لیے نفرت کرتی ہیں، تو عمل بتا دے گی کہ دراصل شاہ نواز میرا منگیتر تھا اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، پتہ نہیں یہ مہر النساء بیچ میں کیوں آ گئی اور شاہ نواز مجھ سے دور ہو گیا۔ تو عروج بھی عمل کو بتا دے گی کہ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا ہے، جو بھی لڑکا اسے دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، میرا شوہر رافع بھی شادی سے پہلے مہر النساء کو پسند کرتا تھا، اب جب مہر النساء کی شاہ نواز شاہ سے شادی ہوئی تو رافع نے مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن آج بھی مہر النساء کی یادوں سے خود کو نکال نہیں پایا۔ تو عمل عروج سے کہے گی کہ کیوں نہ ہم مل کے اس مہر النساء کو برباد کرنے کا پلان کریں، تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے مجھے بھی میرا شاہ نواز واپس مل جائے۔ عروج تو فوراً حامی بھر لے گی، لیکن عمل کسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ یہ سب کچھ بہت سیکرٹلی کر رہی ہے، جبکہ مہر النساء کو پتہ چل جائے گا کہ عمل اور عروج کی آپس میں دوستی ہے اور کافی دنوں سے آپس میں ملنا جلنا بھی ہے۔ اسی لیے مہر النساء عمل کو کال کر کے پوچھے گی کہ تم عروج کو کیسے جانتی ہو، جس پہ عمل کہے گی کہ وہ مجھے اتفاقاً شاپنگ مال ملی تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے اسے دوستی کر لی۔ مہر النساء کہے گی عمل مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں عروج جیسی لڑکیاں پسند آ سکتی ہیں، تو عمل بھی تنزیہ مہر النساء سے کہہ دے گی کہ دشمنی میں شک کرنا تو تمہارا بنتا ہے مہر النساء، اور یہیں پر مہر النساء کا دماغ کلک کر جائے گا کہ عمل نے اس دن شاہ نواز سے جو معافی مانگی تھی اور مجھ سے دوستی کا ڈرامہ کیا تھا وہ سب محض جھوٹ تھا۔ اب تو مہر النساء کو یقین ہو جائے گا کہ زین شاہ کے قتل کے پیچھے اسی عمل اور اس کے باپ کا ہاتھ ہے، لیکن شاہ نواز کو بتانے سے پہلے وہ ان دونوں کے خلاف پکے ثبوت جمع کرنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا مہر النساء اس سب میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔